میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے تینوں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور عموماً آپ کبھی زین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی بغیر زین کے بیٹھا کرتے تھے. اور اسی طرح ہتھیار اور گھر گرہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. گھر گرہستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیشہ کنگھی اور قینچی اور مسواک ہمیشہ رہتی تھی. بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر ڈالتے تھے. 100 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری نہیں رکھتے تھے. چنانچہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اونٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گھنڈی لٹکی ہوئی تھی. حدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ مشرکین جل اٹھیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے سردار ابو جہل کی اونٹنی ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے. تو اس طرح یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے دشمن ہوں اور ان کا سامان کبھی قبضے میں آئے تو ان کو جلانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے، داہنی طرف سے پسند کرتے تھے. جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کیا کرتے تھے. استنجا وغیرہ اور گندگی وغیرہ بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ مونچھوں کو ترشواتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں، جو مونچھوں کو نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں. آج بہت سارے لوگ اتنی موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ مونچھوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈاکو شیطان لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. مونچھوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کراؤ. مگر افسوس اس نبی کی سیرت طیبہ کے پڑھنے والے اور سننے والے آج داڑھیاں مڈاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، الٹا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. خیر، گھروں کی صفائی وغیرہ آپ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا کرتے تھے. مسواک وغیرہ آپ کی مرغوب چیز تھی. خوشبو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی پوری زندگی چلنا اٹھنا بیٹھنا، میرے عزیز میرے بھائیوں میرے دوستوں، سیرت طیبہ مکمل طور پر یعنی اس کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے. لیکن آئیے مزید چند واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزارتے تھے. آپ بھی انسان تھے، آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو اور سردی اور گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات سے جو ہے متاثر نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی مشاکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر اور عزیمت کے ساتھ اس کو جھیلا ہے. آپ کے بچوں کی وفات ہوئی، آپ کے بیوی کی وفات ہوئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی، آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا. کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان تمام سب واقعات سے نہیں پسیجتا تھا؟ بے شک پسیجتا تھا. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے. جب خوشیوں کا موقع آتا تو آپ خوش بھی ہوتے اور جب غموں کا موقع آتا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم مسکرات جب غموں کا موقع آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے. یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ان کی والدہ جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے اس وقت ماں کی یاد جب نے ستایا تو ماں ٹھیک ہے شرک کی حالت میں مری ہیں جس حالت میں مری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اپنی ماں کے لیے کم از کم ہم دعا کریں. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ اور بریرہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے اور جب والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے اللہ اکبر وہ بچپن کے زمانے یاد آئے اور ماں کی ممتا سے ایک یتیم محروم ماں کے پیار اور شفقت اور محبت سے جب ماں کے پیار کا موقع آیا تو وہ خود چل بسی. اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان تھے ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا آپ رونے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 صحابہ کرام تھے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں تو وہ بھی رو پڑے. اور حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا اس لیے اتنا رو رہا ہوں. اسی طرح عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کو گود آغوش محبت میں لیا تھا اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ بڑی شفقت اور بڑا پیار کرتے تھے اور والدین کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دادا ہی شفقت اور پیار کرتا ہے. چنانچہ دادا کے انتقال کے بعد طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 برس کے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 8 برس کے تھے کہ دادا کی وفات ہو گئی. تو جب دادا کا جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سردار عبد المطلب کی وفات کے دن دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہی تھے نا ابھی تو چھوٹے ہی تھے لیکن دادا کی شفقت اور دادا کی محبت میں روتے پیچھے روتے ہوئے گئے قبرستان تک دادا کی شفقت و محبت میں روتے گئے. اسی طرح دادا کے بعد ابو طالب کی جب وفات ہوئی جب ان کی موت آئی چونکہ یہ آخری سہارا تھے تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ موت کے آخری لمحے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو پیش کیا دعوت پیش کی توحید کی کہ چچا کلمۃ وحاد جو بہا عند اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ کے ہاں بخشوا لیں گے. لیکن پھر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہا نہیں بلکہ اخترت النار علی العار میں آگ کو گوارا کرتا ہوں لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبیلے کے لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب مرتے مرتے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے. چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو وہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کا سال قرار دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس طرح سے ان کی وفات کے بعد وہ زار و قطار رو پڑے. زار و قطار اس لیے کہ وہ چچا جو زندگی بھر سہارا بنا آخری وقت میں ہم اس کی مدد نہ کر سکے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غسل دے کر کفن وغیرہ پہنا کر ان کو دفن کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تدفین میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ مشرک تھے وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا. چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح مجھے حکم دیا تھا
میں نے ویسے ہی کیا۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، چچا کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگے میں دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود منع فرمائے۔ چنانچہ اپنی چچا کے لیے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت سورہ توبہ کے اندر یہ آیت اتاری کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کو اور اسی طرح ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں یہ ان کے لیے لائق اور زیبا نہیں دیتا کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ مشرکین ہیں، حق واضح ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ مشرکین ہیں، یہ جہنمی ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں، بھلے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی، یہ وہ بیوی تھی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اپنا سارا مال، اپنی ساری تجارت، اپنی ساری دولت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر انہوں نے نچھاور کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب غار حرا میں وحی سنی اور اس وقت اللہ کے نبی کانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور کہا زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، لرزتے کانپتے گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگے خدیجہ آج میں نے وہ بات سنی ہے اور وہ بات دیکھی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی اور کبھی نہیں دیکھی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اور میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نبی نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو جملے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور جو جملے کہے وہ تاریخ نے نوٹ کیے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ کیوں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر توریت اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور وہ واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے بھی کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے، یہ تو وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور مجھے اور تعجب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تیری قوم تجھے مکہ سے باہر نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے اب مخرجی ہے نا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے باہر نکالے گی؟ اور ورقہ نے کہا ہاں، اس دنیا میں جس نے یہ دعوت پیش کی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، یہ تعلیم جس نے بھی پیش کی ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ اسے بستی سے باہر نکالا گیا ہے۔ کاش میں ہجرت تک موجود ہوتا اور میں تمہاری خدمت کرتا۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد ورقہ ابن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے، مر گئے وہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا جب اعلان کیا تو کفار کی طرف سے جس رہتان و تشنیع کے نشتر چلنے لگے۔ جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبیدہ خاطر ہوتے اور پریشان ہو کر کے گھر آتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ اے اللہ کے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس کا لوگوں نے تمسخر اور جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، ان کا تمسخر اور ان کا مذاق اڑایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر تبلیغ کرتے، دن بھر لوگوں کو دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے، زخم کھاتے، اور شام کو جب گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں کو دھلتی اور اس کے اوپر دوائیں لگاتی، پھائے رکھتی، آپ کو اپنی باہوں میں لے کر اللہ کے نبی کے ڈھارس بڑھاتی اور تسلی دیتی تھیں، حوصلہ بڑھاتی تھیں، اور حضرت خدیجہ کی باتوں کو سن کر آپ کو دلی تسکین اور سکون ملتا تھا، اور پھر تازہ دم ہو کر پھر ایک نئی اسپرٹ، نئی روح لے کر دوسرے دن پھر صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں، لوگوں کے گاؤں میں، لوگوں کے محلوں میں، لوگوں کے گھروں پر دعوت و ارشاد کے لیے نکل جاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گزرا ہوا دن تھا
وہ بڑا ہی پراشوب دور تھا جو زمانے گزارے تھے. ام المومنین خدیجہ کبریٰ آپ کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں جھیلتی تھیں اور آپ نے بڑے ہی برے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کبریٰ سے بے حد محبت تھی، بے حد محبت تھی. جب تک آپ زندہ رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو بھی غموں کا سال قرار دیا. اور چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ بہت ہی زار و قطار روئے. اور دفن کے بعد بھی جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہوتا تھا، کہیں ان کی یاد آتی تو وہ رو دیتے. روایتوں کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے ہماری بیوی خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں اس کا گوشت ان تک پہنچا دو، ان تک پہنچا دو. ایک مرتبہ ام المومنین ایک دفعہ جب سن 2 ہجری میں، غور سے سنیے ذرا، سن 2 ہجری میں مارکہ بدر پیش آیا اور مارکہ بدر میں 70 کفار قید کر لیے گئے، جس میں حضرت ابو العاص اس وقت کافر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی قید کر کے آئے، پکڑے. کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ کچھ مجبوری میں پھنس گئے تھے، اس لیے ان کو بھی کفار کے ساتھ ان کو آنا پڑا تھا. لیکن ان کی بیوی پہلے ہی سے ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹی پہنچ چکی تھی لیکن داماد وہیں تھا. ابو العاص ابن ربیع قیدیوں میں تھے. زینب ان کی بیوی تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو پتا چلا کہ میرے شوہر گرفتار ہو کر کے آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ قیدی جو گرفتار ہیں ان کی طرف سے جو فدیہ دے گا، ان کے گھر والے جو مال دیں گے تب ان کو آزاد کیا جائے گا، بغیر پیسہ اور یا مال دیے ہوئے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا. اس وقت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ہی کے گھر میں تھیں. جب انہوں نے سنا کہ میرے شوہر بھی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں تو حضرت زینب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی انہوں نے وہ ہار جو ان کی ماں نے شادی میں انہیں پہنایا تھا خدیجہ کبریٰ نے، وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خادم کے ذریعے سے بھیجا اور کہا کہ میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے، یہ فدیہ ہے میرے شوہر کا. جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو قیمتی ہار تھا جو خدیجہ کبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو پہنایا تھا شادی کے وقت، جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو 25 برس کا وہ محبت کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی جب وہ نشانی دیکھی ہار کی شکل میں تو روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد اور تاریخ طبری نے اس کو نوٹ کیا ہے، کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے. 25 برس کا واقعہ بیوی کو مرے ہوئے ہو گیا تھا، وہ واقعہ یاد آیا، رو پڑے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو، اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں. تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ سر اطاعت تسلیق خم ہے یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دوبارہ اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دیا. اور ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوا جتنا مجھے رشک خدیجہ الکبریٰ کے اوپر ہوا ہے. میں رشک کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ پر. ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن خدیجہ الکبریٰ کی بہن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت مانگی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز چونکہ بہن تھی خدیجہ کبریٰ کی، بہنوں کی آوازیں، بھائیوں کی آوازیں بھی فطری طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ابھی ان کی آواز نکلی تھی دروازے پر، خدیجہ کبریٰ کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کان میں ان کی آواز پڑی، ان کا پڑھنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی یاد آئی اور آپ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو، مجھے لگتا حالہ آئی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، ایک بڑھیے کو یاد کر کے آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑھیے سے اتنی محبت ہے؟ میں آپ کے پاس موجود ہوں، جوان ہوں، آپ اس بڑھیے کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی اچھی بیویاں دی ہیں۔ الاستیعاب کتاب ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس سے اچھی مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، ہرگز نہیں۔ وہ تھی عائشہ، تم کو نہیں معلوم ہے، وہ تھی جب پورے مکے کے لوگ مل کر مجھے جھٹلا رہے تھے تو وہ تنہا میری تصدیق کر رہی تھی، میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ کافر تھے، اللہ کا انکار، میرا انکار کرتے تھے، وہ اکیلی میرے اوپر ایمان لائی ہوئی تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ تھی جب مکے کے لوگ اور پوری دنیا مل کر کے میری بربادی چاہ رہے تھے، میرا سہارا نہیں تھے، وہ اکیلے اتنے طرح میری مددگار تھی۔ اس کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اسے ام المومنین عائشہ سے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے جب بھی ان کا تذکرہ آتا۔ اسی طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ بھی انسان اور کس طرح سے محبت اور شفقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی 2-4 واقعات آپ کو بتاؤں۔ آپ کی اپنے اولاد سے اپنی جس طرح ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے محبت تھی، امت سے بھی محبت تھی۔ اس کے بھی 2-4 واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سن 2 ہجری کو جب معرکہ بدر پیش آیا، حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حضرت عثمان سے کہا چیچک نکلے ہوئے ہیں، تمہاری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے تم یہیں رہو، ہم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر کے عثمان کو اور اپنی بیٹی کو بیماری کی حالت میں بدر گئے۔ چنانچہ وہاں جو ہوا سو ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن جب مدینے کے اندر صحابی فتح کی خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں، وہ اس وقت وہ عالم تھا کہ مدینے کے لوگ حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کے وفات کی اطلاع ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار رو پڑے۔ پھر جب آپ مدینہ واپس آئے تو رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا رقیہ، عثمان بن مظعون جا چکے ہیں، تم بھی ان سے جا ملو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور یہ عثمان بن مظعون وہ تھے، نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے، ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی تو عورتوں میں کوہرام مچ گیا، ایک طرح سے کوہرام مچ گیا۔ حضرت فاطمہ جو رقیہ کی بہن تھیں، قبر کے پاس سرہانے بیٹھ کر روتی، اللہ کے نبی اپنے چادر مبارک سے ان کی آنکھوں کو پوچھتے کہ بیٹی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ کی قدر پر صبر کرنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی تمام نرینہ اولادیں وفات پا گئیں، اور سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اسی طرح حضرت زینب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ابو العاص جیسا کہ بتایا جنہوں نے ہار بھیجا تھا، حضرت زینب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ آیا کہ ہجرت کر کے جب نبی کی خدمت میں آ رہی تھی، اس وقت ایک خبیث کافر نے مکے کے
احبار ابن اسود نے ایسا نیزہ تان کر کے مارا کہ پیٹ میں حضرت زینب کے بچہ تھا، وہیں اونٹ سے گری اور وہ حمل وہیں ساقط ہو گیا، بچہ ساقط ہو گیا۔ چنانچہ یہ احبار ابن اسود اس وقت کافر تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے یہ مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کے اس جرم کو معاف فرما دیا۔ تعالیٰ انہوں کو اس نے شہید کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ہند نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھا، پیٹ کو چاک کروایا، کلیجے کو کٹوایا، جگر کو کٹوایا، اور کچے کلیجے کو اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ نگل نہ سکی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ہند بھی مسلمان ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے سب کے جرم کو معاف فرما دیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ حضرت وحشی سے اللہ کے نبی یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے اس مظلوم اور ہاتھ اور جسم اور پیٹ چرے ہوئے چچا حمزہ کی یاد آ جایا کرتی۔ انسان تھے، دل بھرتا ہے۔ یہی وقت تھا کہ نبی کریم جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت نہ دیکھی تھی۔ اسی اسنا میں ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنسو ہی بہا رہے ہیں چچا کی لاش کو دیکھ کر، اسی اسنا میں حضرت حمزہ کی سگی بہن، حقیقی بہن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی، اپنے محبوب اور بہادر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر کے دوڑی ہوئی مدینے سے احد کی طرف آ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت صفیہ کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ ہی کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر تھے، زبیر کو کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو روکو اور حمزہ کے پاس اپنی ماں کو مت آنے دو۔ چنانچہ جب بے تحاشا وہ دوڑی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، اس وقت بیٹا سامنے آ گیا، کہا اماں آپ حمزہ کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا میرے بہادر بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے؟ حضرت زبیر نے کہا یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتی، ابا جان آپ لاش کے قریب نہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت صفیہ سمجھ گئیں یہ معاملہ کچھ الٹا سیدھا ہے، ضرور میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، چہرے کو آپ نے پھیرا۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں بہادر بھائی کی بہن ہوں، آپ مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دیں، انشاءاللہ مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے، میں اپنے آنکھوں سے اپنے بہادر بھائی کی شہادت پر آنسو بھی نہیں بہاؤں گی، لیکن کم از کم مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی پھوپھی کا یہ انداز بیان دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے۔ حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑے کو پھٹا ہوا دیکھا، بکھرا ہوا دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے آپ بھی زاروں کے تار رو پڑے۔ کتنا صبر ہوتا، کتنا صبر ہوتا۔ پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، یہ وہ صحابی تھے جنہیں سید الشہداء کا خطاب اللہ کے نبی نے دیا تھا، اور پتہ ہے یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے حمزہ کو دے دے یا عمرو ابن دونوں عمر میں سے ایک عمر دے دے۔ اور حضرت حمزہ مسلمان بھی عجیب و غریب انداز سے بھی بڑے بہادر۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں ہیں، ابو جہل آیا اور اس نے ایک پتھر کھینچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ دے مارا۔ اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، لیکن مجبور کیا کر سکتے، اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ لیکن اس کنیز نے، اس لونڈی نے اس منظر کو دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ شکار کھیلنے اکثر صحرا میں نکل جاتے، چنانچہ جب شکار کھیل کر کے واپس آئے تو عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی
اس نے فوری طور پر حمزہ کو کہا تم کو معلوم ہے کہ آج کیا واقعہ ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے جہاں سے خون نکل پڑا۔ حضرت حمزہ نے جب یہ کہا میرے بھتیجے کو اس نے مارا، حالانکہ وہ کافر تھے، وہ بھی جانتے تھے جس دین کی طرف مخالف تھے، اس دین کے جس دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ برداشت نہ کر سکے اور سیدھا نیزے سے لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھدی گالی دی اور بڑی بری گالی دی، او بدبودار چوتڑ والے، اس طرح کا خطاب کیا۔ کہا میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تو نے مارا، اور ایسا کھینچ کے نیزہ مارا کہ جس طرح خون کا فوارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹا تھا ایسے ہی اس کے سر سے چھوٹ پڑا، اور کہا تجھے نہیں معلوم کہ میرے بھتیجے کو تو مارا جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بے ساختہ۔ اور آئندہ میرے نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے، میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھنا، یہ نہ سوچنا کہ اس کا کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ رات بھر اسی کشمکش میں گزرا کہ کیسے یہ بات میری زبان سے نکل گئی کہ میں اس کے دین پر ہوں جبکہ میں محمد کے دین پر نہیں ہوں۔ چنانچہ اسی کشمکش میں نیند نہ آئی، صبح بھتیجے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھتیجے تو جو دین پیش کرتا ہے مجھے بھی بتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کے سامنے دین توحید پیش کیا۔ چچا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سچا رسول ہے۔ یہ سید الشہداء کا خطاب پانے والے حضرت امیر حمزہ، کفن دیا جا رہا ہے، نبی کے سگے چچا ہیں، کفن دیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی، اگر اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، اور اگر پیر ڈھانپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے چچا کا سر ڈھانک دو، میرے چچا کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر مدینے کے گھاس ڈال دو۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اسی حالت میں حضرت حمزہ حضرت عبداللہ کے ساتھ دونوں کو ایک قبر کے اندر احد کے میدان میں اتارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو ایک غزوہ حنین کا بڑا ہی دلدوز اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتاؤں نبوت کا، اور میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا، وقت بھی بڑھ رہا ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا میں۔ غزوہ حنین آپ کو پتا ہے فتح مکہ کے سال یہ غزوہ ہوا، اور یہ وہ غزوہ تھا حنین کے لوگوں نے جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست دی تھی، مسلمانوں نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا تھا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی کثرت پر اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور یہ غزوہ حنین، اس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، چنانچہ 24,000 اونٹ آئے تھے مال غنیمت میں۔ کتنے؟ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے، 40,000 بکریاں ملی تھیں، 4,000 اوقیہ چاندی ملی تھی، اور 6,000 عورتیں گرفتار ہو کر کے آئی تھی، اور بچے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے اور تھیں بوریوں کی بوریاں موجود تھیں۔ دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا، چنانچہ ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کے آئیں۔ ذرا واقعہ سنو، یہ رضائی بہن بھی گرفتار حضرت اما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا، ان کا نام تھا شیمہ بنت حارث، حضرت شیمہ بنت حارث، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی کون تھی؟ بیٹی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا، ان کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو، دشمن کی فوج میں تم، دشمن کی طرف سے تم آئی ہو، ہم نے تم کو گرفتار کیا ہے۔
کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ کہنے لگے مجھے لے کے چلو نبی کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. کہنے لگی میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میرا نام شیمہ. اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو. انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں معلوم, آپ بہت چھوٹے تھے, آپ بہت بچے تھے, میں آپ کو گودوں میں کھلاتی تھی. یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہا میں بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلاتی تھی, کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے. کہنے لگی کیا؟ کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندھا دیکھو, میں آپ کو لی ہوئی تھی, آپ نے میرے کندھے پہ دانت کاٹا تھا جس کے نشان اب بھی باقی. حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرط محبت سے رونے لگے. اور کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا. زمین پر بچھا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو, اس چادر پہ بیٹھو, اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو, میں تمہاری عزت کروں گا, تمہاری تکریم کروں گا, میرے پاس چلو مجھے خوشی ہوگی, اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی مجھے خوشی ہے, تم جہاں خوش رہو وہیں میں خوش ہوں, تمہیں اختیار ہے. حضرت شیمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. آپ نے بڑی عزت اور بڑے ہدیے, بڑے تحفے, بڑے تحائف دے کر اپنی رضائی بہن کو واپس کیا. اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے, کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے؟ کہا ہاں. کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری بہن جا, میں نے سب کو معاف کر دیا. ہزاروں کی تعداد جو گرفتار ہوئے تھے, جو مال اور دولت ملے تھے, ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے, جتنے بھی زر و جواہر تھے, سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب میں نے دے, سب واپس. میرے بھائیوں یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کئی پہلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے. اصل میں کچھ ہماری غلطیاں, کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں سیرتوں کے لکھنے والوں نے بھی جب بیان کی تو لڑائی مار کاٹ چھانٹ تاریخ اسلام بھرا پڑا ہے. پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے مسلمان جو حکومت کرتے تھے مار ہی کاٹ کرتے تھے, ان کے پاس نہ کوئی شفقت تھی, نہ کوئی محبت تھی, نہ کوئی اخلاق تھا, نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھے, ہے کہ نہیں؟ بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ اسلام. لیکن میرے عزیزوں میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی, اپنی ماں بہنوں کو بھی, سب کو, کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, خود بھی پڑھو, اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ بہت, یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب، اپنے پیارے نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کل جہاں پروگرام ہوگا وہاں سوال جواب کر لینا، آج معاف کیجیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے بھی۔